محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب القادری اور آپ سماعت کر رہے ہیں مجلس علم و ادب۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والے ہیں وہابیوں کی حقیقت، یہ کتنے مکار ہوتے ہیں اور کس طرح جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ مکمل بغور سماعت کریں۔ پہلی بات یہ جانیں کہ خلیل احمد امبیٹوی یہ بھی وہابی ہے اور دارالعلوم دیوبند والے بھی وہابی ہیں، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، مگر دونوں کا جھگڑا دیکھیے، مزہ آئے گا۔ اب حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور ملاحظہ کیجیے۔ وہابیوں کے یہاں وہابی کسے کہتے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ دیکھیے۔ اصل کے اعتبار سے تو وہابی شیخ عبدالوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نجدیوں کو کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے علاقے میں اہل ہوا بریلویوں کی اصطلاح میں ہر وہ شخص وہابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہو اور بدعات سے روکتا ہو۔ دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ اور اس عبارت میں مکاری ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہو اور بدعات سے روکتا ہو۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا دارالعلوم دیوبند کا آن لائن دارالافتاء کا فتویٰ۔ اب آپ آگے ملاحظہ کیجئے۔ خلیل احمد امبیٹوی کی مکاری بھی دیکھیے۔ المحنت کے صفحہ نمبر 27 اور 28 میں لکھتا ہے، اب رہا وہابیہ کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے، اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لانا الی آخرہ۔ آپ مکمل عبارت دیکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت کاٹ کر کے پیش کی گئی ہے۔ غور کیجئے، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں وہابی وہ ہے جو سنت کا اتباع اور بدعت کا رد کرنے والا ہے، مگر المحنت کے حساب سے وہابیہ وہ ہے جو سنت کے خلاف کرنے والا اور بدعت ایجاد کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو خلیل احمد امبیٹوی کی مکمل عبارت آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہابیہ کس کو بنا رہا ہے۔ کیا خلیل احمد امبیٹوی وہابی سے خارج تھا؟ حقیقت یہی ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی یہ خود وہابی ہے، لیکن وہابیت کی نسبت اس کتاب میں دوسروں کی جانب کر دیا، اور کس کے جانب کیا گیا یہ بھی ظاہر نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ المحنت صحیح ہے یا دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء صحیح ہے۔ ہمارا تو یہی فیصلہ ہے کہ المحنت میں مکاری کی گئی اور دیوبند کے دارالافتاء میں جھوٹ بولا گیا۔ دونوں کے دونوں غلط، بلکہ وہابیوں دیوبندیوں کی پوری جماعت ہی غلط ہے۔ یہ لوگ اپنا اصل چہرہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، ایک کفر کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ کہہ گزرتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنا ایمان بچانا ہو تو وہابیوں سے دور رہو۔